السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجمن نور الاسلام اردو ہائی اسکول ساکینہ کاکی، جماعت ششم، مضمون جنرل سائنس کا پہلا سبق قدرتی وسائل، ہوا، پانی اور زمین کا یہ تیسرا پیریڈ ہے۔ پچھلے پیریڈ میں ہم نے ہوا کی اجزاء اور ان کے استعمالات کی معلومات حاصل کی۔ اس پیریڈ میں ہم ہوا جیسے قدرتی وسیلے کی مزید معلومات حاصل کریں گے۔ مندرجہ ذیل تصاویر کا بغور مشاہدہ کیجیے۔ ان تصاویر میں کیا یکسانیت ہے؟ بیٹے تینوں تصویروں کو آپ غور سے دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ان تینوں تصاویر میں آپ کو ایک جیسی کیا بات نظر آ رہی ہے۔ ان تصاویر میں ہمیں مختلف چیزوں سے دھواں خارج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ دھواں سیدھا فضائی کرے کی ہوا میں شامل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہوا کے اجزاء کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ ہم نے پچھلے پیریڈ میں دیکھا کہ ہوا کے اجزاء کا خاص تناسب ہے، جیسے ہوا میں نائٹروجن 78%، آکسیجن 21% اور کاربن ڈائی آکسائڈ 0.03% پائی جاتی ہے۔ ان دھوؤں کی وجہ سے یہ جو دھواں خارج ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے یہ اجزاء کا تناسب بگڑ جاتا ہے، اور تناسب بگڑنے کی وجہ سے ہوا گندی ہو جاتی ہے، آلودہ ہو جاتی ہے۔ اسے ہم ہوا کی آلودگی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہوا کا اجزاء کا تناسب جو بگڑتا ہے اسے ہوا کی آلودگی کہا جاتا ہے۔ سواریوں سے نکلنے والا دھواں، کارخانوں سے نکلنے والا دھواں اور لکڑی، کوئلہ جیسے ایندھن کے ادھورے احتراق سے، احتراق یعنی کیا بیٹا؟ جلنا، کسی بھی چیز کی جلنے کو ہم احتراق کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہوا میں دن بدن مضر گیسوں کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے۔ سواریوں سے جو دھواں نکلتا ہے، جو کارخانوں سے دھواں نکلتا ہے، لکڑی کوئلہ وغیرہ کے جلنے سے جو دھواں نکلتا ہے، ان کی وجہ سے ہوا میں مختلف قسم کے مضر گیسیں، مضر اجزاء شامل ہوتے رہتے ہیں، اور اس وجہ سے ہوا کی آلودگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمیں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں مختلف بیماریوں کی شکایت ہونے لگتی ہے۔ تو کس وجہ سے؟ ہوا کی آلودگی کی وجہ سے۔ اب ایندھن کے جلنے سے ہوا میں کون سے مضر اجزاء شامل ہوتے ہیں؟ نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور دھواں سا۔ بیٹے ان سب میں کاربن مونو آکسائڈ بے حد زہریلی گیس ہے، سب سے زیادہ زہریلی گیس ہے۔ خیال رکھیے گا، کسی نے آپ سے پوچھا سب سے زیادہ زہریلی گیس کون سی ہے، تو آپ بتائیے گا کاربن مونو آکسائڈ۔ تو ان اجزاء کے ہوا میں شامل ہوتے رہنے سے ہوا کی آلودگی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جانداروں کی حفاظت کا خیال رکھا ہے، اور زمین میں کرۂ ہوا میں، زمین کی جو کرۂ ہوا کا غلاف ہے اس میں دوسری تہ جو ہے کرۂ قائمہ، اس میں ایک تہ رکھی ہے، اوزون تہ۔ وہ کیا ہے؟ ہماری زمین کا حفاظتی غلاف ہے نا۔ ہم نے پچھلے پیریڈ میں بھی دیکھا تھا، اس کے متعلق تھوڑی سی معلومات حاصل کی تھی، مزید معلومات ہم حاصل کر رہے ہیں۔ فضائی کرے کے کرۂ قائمہ کے نچلے حصے میں اوزون کی تہ پائی جاتی ہے۔ جانداروں کے زندہ رہنے کے لیے اوزون کا راست استعمال نہ ہونے کے باوجود کافی اونچائی پر کرۂ ارض کے اطراف اوزون کی تہ جانداروں کے لیے بہت اہم ہے۔ ہم اوزون کا ڈائریکٹ راست استعمال نہیں کرتے، ہم آکسیجن کا استعمال کرتے ہیں سانس لینے کے لیے، نباتات کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال کرتے ہیں اپنی غذا کی تیاری کے لیے،
इनका हम डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं जानदार, लेकिन ओजोन का हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते। इसके बावजूद ये हमारे लिए बहुत अहम है। क्यों अहम है? क्योंकि सूरज से आने वाली बालाई बनफशी शुआओं को ओजोन गैस जज्ब कर लेती है। बालाई बनफशी शुआएं, अल्ट्रा वायलेट रेज, ये जो है जानदारों के लिए बेहद नुकसानदेह है। तो इन शुआओं को, बालाई बनफशी शुआओं को ओजोन गैस जज्ब कर लेती है, जिसकी वजह से कुर्रे अर्ज पर जानदारों की हिफाजत होती, तमाम जानदारों की हिफाजत होती है। तो हमें ख्याल रखना है। अब हम ओजोन की बात कर रहे हैं तो हम ये भी देखेंगे कि ओजोन तह को भी हम नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम इंसान ओजोन की तह को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे? तबरीदी आलात। तबरीदी आलात यानी क्या? ऐसे आलात जिनकी वजह से हम ठंडक महसूस करते हैं, यानी एसी, एयर कूलर, गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाए। ये जो चीजें हैं बेटा, इनसे, और रेफ्रिजरेटर, पानी वगैरह ठंडा पीते हैं ना, तो ये जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज, और तबरीदी आलात, एसी, एयर कूलर, ये तमाम चीजें क्या है? ये हवा को सर्द करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन हवा को सर्द करने के लिए इन आलात में कुछ गैसें होती हैं। उनका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये दोनों गैसें ओजोन की तह को बेहद नुकसान पहुंचाती हैं। ये दोनों गैसें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये गैसें हवा में शामिल हो जाती हैं और ओजोन की तह को नुकसान पहुंचाती है, जबकि ओजोन ज़मीन का हिफाजती गिलाफ है। तो हमें ख्याल रखना है कि हमारी तह को, ओजोन तह को नुकसान ना पहुंचे, और ओजोन की तह की अहमियत का अंदाज़ा सबको हो। इसलिए 16 सितंबर को दुनिया भर में यौम तहफ़्फ़ुज़े ओजोन मनाया जाता है। ध्यान में रखना बेटा, ओजोन का यौम तहफ़्फ़ुज़े ओजोन, ओजोन की अहमियत के लिए 16 सितंबर को दुनिया भर में यौम तहफ़्फ़ुज़े ओजोन मनाया जाता है। यानी इस दिन जितना हो सके लोग कोशिश करते हैं कि तबरीदी आलात और रेफ्रिजरेटर वगैरह को बंद रखा जाए, ताकि एक दिन में ही सही ओजोन को कुछ तो फ़ायदा पहुँचे और ओजोन में ये जो गैसें हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन टेट्राक्लोराइड, न शामिल हो। ठीक है, याद रहेगा ना? 16 सितंबर यौम तहफ़्फ़ुज़े ओजोन। अब आपका घर काम है, उम्मीद है आपको सबक समझ में आ गया होगा। तो घर काम भी करना है, असाइनमेंट दे रहे हैं आपको। ये जो आपको सवालात नजर आ रहे हैं, इन सवालों के जवाबात अपनी बयाज में लिखिएगा। आपको जो समझ में आए उस बुनियाद पर अपने जुमलों में। ठीक है? अल्लाह हाफिज।